کہ بات بھی وہی ہونی چاہیے جو انسان کے عقل قبول کرے۔ میں نے قرآن مقدسہ سے ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس کا مفہوم، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں بٹو نہیں۔ ایک بات قابل غور ہے، یہ اللہ کی رسی ہے کیا؟ جو رب نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یہ اللہ کی رسی ہے کیا اور اس کو ہم تھامیں گے کیسے؟ اس کو تھامنے کا طریقہ کیا ہے اور یہ اللہ کی رسی ہے کیا؟ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں تقریباً 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو سیدھی راہ بتائیں۔ جتنے نبی آئے سب کا کام یہی تھا کہ وہ لوگوں کو سیدھی راہ بتائیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبیوں کو بھیجا، جتنے نبی اللہ نے اس دنیا میں مبعوث فرمایا، سب کو کتابیں عطا فرمائی، کسی کو چھوٹی کتابیں، کسی کو بڑی کتابیں۔ چھوٹی کتابوں کو صحیفہ کہتے ہیں، بڑی کتاب کو کتاب کہتے ہیں۔ 4 کتابوں کا نام ہم بارہا سنتے آ رہے ہیں اور پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف آسمان سے 4 ہی کتابیں نازل فرمائی۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی کو اس دنیا میں بھیجا سب کو کتابیں عطا فرمائی، کسی کو چھوٹی کتابیں، کسی کو بڑی کتابیں، کسی کو صحیفے اور کسی کی کتاب۔ لیکن ہم یہ نہ سنتے آ رہے ہیں، اللہ نے 4 مشہور کتاب کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، توریت، انجیل، زبور اور قرآن۔ یہ توریت، انجیل اور زبور، ان کتابوں میں گھٹایا بڑھایا گیا، ان کتابوں میں ہیر پھیر کیا گیا، ان کتابوں میں تبدیلیاں کی گئی، ان کتابوں میں اوپر نیچے کیا گیا، ان کتابوں میں کاٹ چھانٹ کیے گئے۔ جو باتیں لوگوں کے ذہن و فکر تک آ رہی تھی اور وہ کرنا اس کو اچھا لگ رہا تھا، اسے رکھ لیا، اور جو باتیں گرا گزر رہی تھی اسے کاٹ کر کے اپنے مطلب کا، اپنے مقصد کا اس میں لکھ دیا، اور لکھ کر کے یہ کہا کہ یہ کتاب اللہ کے گھر سے آئی ہے۔ حالانکہ میں آپ کو بتا دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو 4 کتابیں آئی ہیں، ان تینوں کتابوں میں جن کا نام ہم بارہا سنتے ہیں، جن کے بارے میں ہم بارہا جن کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ 3 کتابیں ہیں۔ اس میں گھٹایا بھی گیا، اس میں بڑھایا بھی گیا۔ جو اپنے مطلب کا تھا اسے رکھ لیا، جو اپنے مطلب کا نہیں تھا اسے ہٹا دیا اور اپنے مطلب کا لگا دیا، لوگوں کے سامنے پیش کر دیا کہ اللہ کے گھر سے یہی کتاب آئی ہے۔ لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کتاب کی ذمہ داری اپنے ذمے میں نہیں لیا کہ اس کتاب کی حفاظت میں کر لوں گا، اس کتاب کی حفاظت میں کروں گا، اس کتاب کی دیکھ بھالی میں کروں گا، اس کتاب کا رکھ رکھاؤ میں کروں گا، اس کتاب کا بچاؤ میں کروں گا۔ نہیں، رب نے نہیں فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری قرآن جو میرے نبی کو صاحب الاولاد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا کر دیا، اور عطا کرنے کے بعد بتا دیا، اے لوگو، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اس میں زیر زبر بھی ہے پھیر لگے ہیں، اس کے نقطے بھی ادل بدل لگے ہیں، اس کے الفاظ بھی ادھر ادھر لگے ہوئے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور اسے کوئی ہیر پھیر کر بھی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے اس کتاب کو میں نے نازل کیا، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی میں نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اب جس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے، اس کتاب کو کوئی کیا گھٹا بڑھا سکتا ہے، اس کتاب میں کوئی کیا تبدیلی کر سکتا ہے، اس کتاب میں کوئی کیا ہیر پھیر کر سکتا ہے، اس کتاب میں کوئی کیا بدلاؤ کر سکتا ہے؟ چونکہ رب حفاظت فرما رہا ہے، اور رب حفاظت کر لے، دنیا کی کوئی طاقت لگا لے، دنیا کی کوئی طاقت لگا لے، اس کتاب کو کوئی گھٹا بڑھا نہیں سکتا ہے۔ میں بتا دوں آپ کو یہ بات، قرآن مجید کہاں نازل ہوا ہے، قرآن مجید کہاں نازل ہوا ہے؟ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا کیا، لیکن یہ کتاب نازل کہاں ہوئی؟ عرب میں نازل ہوئی۔ اس کے زبان کیا ہے؟ اس کا بھاشا کیا ہے؟ عربی زبان ہے۔ جب یہ عربی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو اتارا تو عرب کے بڑے بڑے دانشوروں نے کہا، ارے ایسی کتاب تو ہم بھی لکھ سکتے ہیں، ایسی کتاب تو ہم بھی بنا سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ لوگ
عرب والے تھے اور وہ عربی لوگ اور عربی کو خوب اچھی طرح سے بول لیتے تھے. ان لوگوں میں فصاحت و بلاغت تھی, ان لوگوں کے عربی پہ ان لوگوں کو بڑا ناز تھا. جب قرآن نازل ہوا, اللہ کے پیارے رسول نے کہا یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے, یہ اللہ رب العالمین کی کتاب سے میں تم کو بتا رہا ہوں. تو عرب کے بڑے بڑے دانشوروں نے, عرب کے بڑے بڑے عالموں نے, عرب کے بڑے بڑے فقیہوں نے, عرب کے بڑے بڑے مفتیوں نے کہا کہ ایسی کتاب کو میں بھی بنا سکتا ہوں. تو قرآن نے چیلنج کیا, ایسی کتاب کی بات مت کر, اس کتاب کی ایک آیت کو تو بنا کے لا دے, ایک آیت کو بنا کر کے دکھا دے. اگر تو ایک آیت کو بنا کر کے دکھا دے گا تو یہ قرآن جھوٹا ہو سکتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی کتاب ہے, کوئی مقابلہ نہیں ہے, اس کی کوئی مثال نہیں ہے, کوئی اس طرح کی کتاب نہیں بنا سکتا ہے. عرب کے بڑے بڑے عالموں نے, عرب کے بڑے بڑے مفتیوں نے, عرب کے بڑے بڑے دانشوروں نے کوشش کر لی, مل کر کے حساب کتاب لگایا اور لگانے کے بعد سوچا کہ میں قرآن کی آیت کی طرح ایک آیت بھی پیش کر دوں, لیکن کسی سے نہ بن سکا, کسی سے نہ بن سکا. کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی, کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی, کسی میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ قرآن کی طرح ایک آیت بنا دو. جو چیلنج کر رہے تھے کہ قرآن جیسی کتاب میں بنا سکتا ہو, وہ قرآن کی آیت تک نہیں بنا سکے, وہ کیا قرآن کو بنا سکتے ہیں جو آج قرآن کو مٹانے پر تلے ہوئے ہیں. میں آپ کو بتا دوں, یہی اللہ کی رسی ہے, یہی اللہ کی رسی ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, اس لیے اس کا ایک سرا تیرے رب کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا لٹک رہی ہے. اگر تم فلاح چاہتے ہو, اگر تم کامیابی چاہتے ہو, اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو اس کی ایک سرے کو, اس رسی کے ایک چھوڑ کو, رسی کے ایک کنارے کو تم پکڑ لو, ایک کنارہ تیرے رب کے ہاتھ میں ہے. یہی تو خدا نے فرمایا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. آج قرآن سے ہم کتنے دور ہیں, آج قرآن سے ہم کتنے دور ہیں, اور قرآن کو ہم پڑھتے کب ہیں, قرآن کا مطالعہ کب کرتے ہیں؟ جب ہمارے گھر میں کوئی مر جاتا ہے, یا پھر جب شعبان المعظم کا مہینہ آتا ہے, یا پھر رمضان کا مہینہ آتا ہے, تب ہمارا قرآن اترتا ہے اور ہم اس قرآن کو پڑھتے ہیں. اس سے پہلے ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اس قرآن کو اتار لیں. میں ایک بات بتا دوں, ایک واقعہ بتا دوں, تو مجھے بات پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد البارک, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, الف الف مرۃ فی کل لمحہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک واقعہ میں آپ کو بتا دوں. آج قریب قریب سب گھر میں قرآن ہوگا, سب گھر میں قرآن ہوگا. کوئی ایسا گھر باقی نہیں ہے جس میں قرآن نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں, قرآن کی جلد پر گرد پڑ جاتے ہیں, قرآن کی جلد پر گرد پڑ جاتے ہیں, اسے کوئی صاف کرنے والا نہیں ہوتا ہے. آج ہم اپنی الماریوں کو روز کپڑے بھگا بھگا کر کے پوچھتے ہیں, اپنی ٹیویوں کو پوچھتے ہیں, اور نہیں پوچھتے ہیں اس پر کور لگا دیتے ہیں کہ ہم پوچھنے سے بچ جائیں گے. یاد کرو مسلمانوں, جس قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے وہ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اگر اس کتاب کو, اس کے معنی کو, اس کے مفہوم کو, اس کے تفسیر کو پڑھو, تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے گی, تمہاری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. میں واقعہ بتا دوں, ایک بزرگ تھے, ان کو کسی نے کھانے کی دعوت دی, اور جب وہ ان کے گھر پہ پہنچے, بیٹھ گئے, ناشتہ پانی کرایا گیا, کھانا کھلا دیا گیا. اس کے بعد گھر کے جتنے میزبان لوگ تھے وہ الگ حصے میں چلے گئے. یہ بزرگ جہاں ان کو بیٹھایا تھا وہیں پہ یہ بیٹھے رہے. کھانے سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے کیا دیکھا کہ گھر میں کچھ پیسے گرے پڑے ہوئے ہیں. انہوں نے دیکھا بھائی بزرگ آدمی ہے, اٹھا لیا. اٹھانے کے بعد سوچا بلا کے دیتا ہوں, پتہ نہیں اس کو کوئی دقت ہوگی, کسی طرح کی پریشانی ہوگی. انہوں نے بلایا نہیں, اور بلایا نہیں, بلانے کے بعد اس پیسے کو انہوں نے قرآن مجید میں رکھ دیا, قرآن مجید میں رکھ دیا, اور رکھ کر کے وہ چلے گئے. جس گھر میں وہ مہمان بنے تھے وہ گھر والا برسوں بعد ملا, برسوں
برسوں بعد ملا, کتنے سال گزر گئے, اس کے بعد ملا. ملنے کے بعد اس نوجوان نے کہا بابا جی, کہا ہاں بتاؤ, کہا آپ کی ایک دن ہم نے دعوت کرائی تھی, ہاں ہاں, کہا آپ ہمارے گھر آئے, کھانا کھائے تھے, ہاں ہاں, کہا اس دن ہمارے گھر میں کچھ پیسے گر گئے تھے, آپ کو معلوم ہے. وہ بزرگ رونے لگے, ہزاروں قطار رونے لگے. جب رونے لگے تو وہ نوجوان کہنے لگا بابا جی میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ چور ہیں, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ پیسے آپ نے لیے ہیں, میں یہ نہیں کہتا ہوں, میں آپ پر الزام چوری کا نہیں لگاتا ہوں, آپ رو کیوں رہے ہیں. بابا جی نے ایک بات کہی تھی, وہ بات اگر ہمارے ذہن اور فکر میں بیٹھ جائے تو قسم خدا کی ہم لوگ بھی قرآن پڑھنے لگیں گے, ہم لوگ بھی قرآن پڑھنے لگیں گے. بابا جی رونے لگے, کہا آپ روتے کیوں ہیں, آپ پر کوئی الزام نہیں لگایا گیا ہے, آپ کو چور نہیں بنایا جا رہا ہے, آپ رو کیوں رہے ہیں. بابا جی نے کہا نوجوان سن, میں رو اس لیے رہا ہوں کہ اتنے سال گزر گئے تم لوگوں نے قرآن کو نہیں کھولا, اتنے سال بیت گئے تم لوگوں نے قرآن کو نہیں کھولا. واقعی اس دن میں کھانے گیا تھا, تمہارے گھر میں پیسے گرے ہوئے تھے, پیسہ میں نے اٹھایا, اٹھانے کے بعد میں نے قرآن شریف میں رکھ دیا, میں یہ سوچ کرنے رکھ دیا کہ آج نہیں تو کل پڑھے گا اسے پیسہ مل جائے گا, آج نہیں تو کل پڑھے گا اسے پیسہ مل جائے گا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنے زمانے گزر گیا, اتنی صدیاں گزر گئی, آج تک تم نے وہ قرآن کو کھولا نہیں, اس لیے میں رو رہا ہوں. کیسے کیسے مومن ہیں, کیسے کیسے مسلمان ہیں جس کے گھر میں قرآن برسوں برس نہیں کھل رہے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے. مال کمایا جاتا ہے لیکن برکت نہیں ہوتی ہے, دولت کے انبار کمائے جاتے ہیں, ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے. آخر برکت کیسے ہو سکتی ہے, کہاں سے برکت ہوگی. برکت کی بات چلی, میں ایک بات اور بتا دوں, درود پاک پڑھ لیجیے, اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مالک, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت سیدنا پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی, سب لوگ ان کو غالباً جانتے ہیں, بڑے پیر ان کا لقب ہے, لوگ انہیں بڑے پیر کے نام سے بھی جانتے ہیں, غوث پاک کے بھی نام سے جانتے ہیں, محی الدین جیلانی کے بھی نام سے جانتے ہیں. ان کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا حضور میرے گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے, میرے گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے. تو غوث پاک نے فرمایا تمہارے گھر میں برکت نہیں ہوتی, کہا نہیں. کہا ٹھیک ہے, جاؤ نماز پڑھنا شروع کر, جاؤ نماز پڑھنا شروع کر دو. وہ بندہ اپنے گھر پہ گیا اور جا کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا, نماز پڑھنا شروع کر دیا, نماز پڑھنے لگا. ہفتہ دن گزر گیا, ہفتہ دن گزرنے کے بعد وہ بندہ پھر آیا, غوث اعظم سے کہا حضور آپ نے کہا تھا کہ نماز پڑھو تمہارے گھر میں برکت ہونے لگے گی. میں گھر گیا اور میں ہفتہ دن سے نماز پڑھ رہا ہوں, ایک وقت کی بھی نماز میں نے قضا نہیں کی ہے, اس کے باوجود بھی میرے گھر میں برکت نظر نہیں آئی, اس کے باوجود بھی میرے گھر میں برکت نظر نہیں آئی. آخر وجہ کیا ہے. غوث اعظم نے فرمایا جاؤ پورے گھر والے نماز پڑھو, جاؤ پورے گھر والے نماز پڑھو. بندہ آیا, آنے کے بعد اپنی اہلیہ سے کہا کہ میں غوث پاک کے پاس گیا تھا, ان سے کہا میرے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ جاؤ نماز پڑھو تمہارے گھر میں برکت ہونے لگے گی. میں آیا اور تم دیکھ لگی ہو نا, میں ایک ہفتے سے مسلسل نماز پڑھ رہا ہوں, ایک وقت کی بھی نماز قضا نہیں کیا ہو, اس کے باوجود جب میرے گھر میں برکت نظر نہیں آئی میں غوث اعظم کی بارگاہ میں پھر گیا اور جا کر کے کہا حضور آپ کے بتائے ہوئے باتوں پر میں نے عمل کیا, میرے گھر میں برکت نظر نہیں آئی. غوث پاک نے کہا جاؤ پورے گھر والے نماز پڑھو, اس لیے آج میں آیا ہوں اور آ کر کے میں تمہیں کہہ رہا ہوں تم بھی نماز پڑھو. بیٹوں کو کہو کہ وہ بھی نماز پڑھے, اہلیہ عورتوں بچوں کو کہو, بچیوں کو کہو کہ وہ بھی نماز پڑھے, سب لوگ مل کر کے نماز پڑھے. ہوا یہی, سب لوگ مل کر کے ایک ہفتہ تک نماز پڑھے. نماز پڑھنے کے بعد ایک ہفتہ جب گزر گیا اس کے بعد اس کو برکت سمجھ میں نہیں آئی, اس کو برکت نظر نہیں آئی. غوث اعظم کی بارگاہ میں دوڑا دوڑا پھر گیا, کہا حضور آپ نے کہا تھا نماز پڑھو, میں نے نماز پڑھا, آپ نے کہا پورے گھر والے نماز پڑھو, میں پورے گھر والے نماز پڑھ رہا ہوں, ابھی تک میرے گھر میں برکت نظر نہیں آ رہی ہے, آخر وجہ کیا ہے. غوث اعظم نے کہا ابھی تک تمہارے گھر میں برکت نظر نہیں آئی. کہا نہیں اب بھی برکت نظر نہیں آئی. کہا اب بھی اگر برکت نظر نہیں آئی ہے تو جاؤ اپنے گھر کے دروازے پر پردہ لگا, جاؤ اپنے گھر کے دروازے پر پردہ لگا لو. وہ بندہ وہاں سے آیا
چونکہ ہوتا ہے نا مرتا کیا نہ کرتا، جو بتاتا گیا اس سے بعد میں وہ کرتا گیا. آ جاؤ اپنے گھر کے دروازے پر پردہ لگا لو. وہ بندہ آیا اور آنے کے بعد اپنے گھر کے دروازے پر پردہ لگا دیا. پردہ لگانے کے بعد ایک ہفتہ گزرا تھا، اس کو برکت نظر آنے لگی. جب اس کو برکت نظر آنے لگی وہ غوث اعظم کی بارگاہ میں دوڑا گیا. کہا حضور آپ نے کہا نماز پڑھو، نماز پڑھی، برکت نظر نہیں آئی. آپ نے کہا پورے گھر والے نماز پڑھو، پورے گھر والے نماز پڑھے، برکت نظر نہیں. آپ نے کہا پردہ لگا لو، پردہ لگا لیا، برکت نظر آ گئی. آخر نماز میں وہ طاقت نہیں تھی، آخر نماز میں وہ طاقت نہیں تھی جتنی طاقت آپ کے بتائے ہوئے پردے پر تھی. آپ نے کہا پردہ لگا لو، برکت نظر آئے گی. پورے گھر نماز پڑھے، کوئی برکت نظر نہیں آئی. پردہ لگایا، برکت سمجھ میں آنے لگی. حضور غوث پاک مسکرائے اور مسکرانے کے بعد غوث اعظم نے جملہ فرمایا، کہا سنو، میں نے تمہیں کہا ضرور تھا نماز پڑھو، تم نماز پڑھے، تمہارے گھر والے نماز پڑھے، لیکن تمہارے گھر میں برکت اس بنیاد سے نہیں ہو رہی تھی کہ جب تم نماز پڑھتے تھے ایک بے نمازی ادھر سے گزرتا تھا اور تمہارے نماز پڑھنے کو وہ دیکھ لیتا تھا. یہی وجہ ہے وہ بے نمازی کو دیکھتا تھا، اس کی وجہ سے تمہارے گھر سے برکت چلی جاتی. اب غور کیجیے، ایک بے نمازی اگر مجھے نماز پڑھتے دیکھ لے، میرے گھر کی برکت چلی جائے. پورے گھر ہم نماز نہ پڑھے، ہمارے گھر میں کتنی برکت ہوگی؟ پورے گھر ہم نماز نہ پڑھے، ہمارے گھر میں کتنی برکت ہوگی؟ کہاں سے برکت ہوگی؟ ہم نے نماز کو چھوڑا، ہم نے قرآن کو چھوڑا، ہم نے نبی پاک سے محبت کرنا چھوڑا، ہم نے صحابہ سے عقیدت رکھنا چھوڑا، ہم نے اولیاء کاملین سے محبت کرنا چھوڑا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھر سے برکت چلی گئی. ایک واقعہ اور سناتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤں گا. بعد میں آپ کا امام صاحب ہے، پھر آپ سمجھیں اور آپ کا امام صاحب سمجھیں، کیونکہ یہ آپ لوگوں کا میٹر ہے. میرا میٹر یہاں سے ختم ہوگا. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بن بارک صلاۃ السلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، الف الف مرتب فی کل لمحہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تاریخ میں ایک نام آتا ہے عبداللہ بن زید کا، بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے، اور حدیث رسول سے ان کو اتنی محبت تھی کہ ہمہ وقت وہ کہا کرتے تھے. لیکن اپنے جوانی سے لے کر بڑھاپے کو پہنچ گئے، انہوں نے نکاح نہیں فرمایا. ایک دن یہ بیٹھے بیٹھے حدیث رسول کا مطالعہ کر رہے تھے. ایک حدیث پر ان کی نگاہ پڑی جس کا مفہوم یہ تھا کہ جنت میں کوئی مرد مومن اکیلا نہیں جائے گا. جو نکاح کی عمر کو پہنچا اور نکاح کسی وجہ سے نہ کر سکا تو اس کا پہلے نکاح ہوگا، پھر وہ جنت میں داخل ہوگا. جب یہ حدیث مبارکہ انہوں نے پڑھا تو پڑھنے کے بعد ان کے ذہن میں ایک بات آئی کہ چلو دنیا میں تو جوانی گزار دی، بڑھاپے کو آپ پہنچے، نکاح کیا نہیں، لیکن دیکھ لیں کہ اس دن میری بیوی کون ہوگی. بیوی کی سب کو خواہش ہوتی ہے، اور اس دن دیکھ لیں میری بیوی کون ہوگی. رب کے بارگاہ میں یہ دعا کرنے لگے، مولا حشر کے دن میری بیوی کون ہوگی. ان کی دعا قبول نہیں ہوئی. دوسرے دن پھر انہوں نے دعا کی، قبول نہیں ہوئی. تیسری رات جب انہوں نے دعا کی، مولا حشر کے دن ہمارے ساتھ کون ہوگی، ہماری بیوی کون ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمائی اور خواب میں بتایا ایک خاتون ہے جو بصرہ کی رہنے والی ہے، بصرہ میں رہتی ہے، حبش کی رہنے والی ہے. اور خواب میں وہ خاتون آئی اور آ کر کے کہنے لگی، عبداللہ بن زید میرا نام میمونہ ولید ہے، میں حبش کی رہنے والی ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں. خواب سے جب ان کی آنکھ کھلی تو نام بھی معلوم ہو گیا اور پتہ بھی معلوم ہو گیا. تہجد کا وقت تھا، انہوں نے تہجد کی نماز ادا کی، نماز فجر ادا کی، سواری پر سوار ہو گئے، بصرہ کے لیے روانہ ہو گئے. چونکہ جانے والے انسان تھے، فقیر تھے، حدیث رسول کے عاشق تھے. جب یہ بصرہ میں پہنچے تو بصرہ کے لوگوں نے ان کا استقبال کیا. کہا حضور بغیر بتائے کیسے آنا ہوا، بتا کے آئے ہوتے. کہا یار ایک بات بتاؤ کہ یہاں پر کوئی میمونہ ولید رہتی ہے. تو لوگ
ताज्जुब होने लगे, हुजूर आप वहां से चल करके बसरा आए हैं सिर्फ मैमुना वलीद से मिलने के लिए? कहा हाँ, क्यों, उससे कोई नहीं मिलता? कह नहीं, लोग मिलते हैं लेकिन वो तो पागल सी है, लोग उसके ऊपर पत्थर मारते हैं। कहा क्यों? कहा काम ही ऐसे करती है, जब कोई रो रहा होता है तो वो हंस रही होती है, जब कोई हंस रहा होता है तो वो रोने लगती है, और लोगों से पैसे लेकर उजरत पर बकरियां चराया करती है, और आज मेरी बकरी लेकर के वो जंगल की तरफ गई है। इन्होंने कहा कि किधर गई है जरा बता दो। कहा कि हुजूर जंगल बड़ा भयानक है, जंगली जानवर तक रहते हैं और सांप बिच्छू वगैरह का बसेरा है वहां पर, आप न जाए असर तक वो आ जाएगी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद ने कहा कि असर किसने देखा, बताओ वो रहती कहाँ है। लोगों ने उनको ठिकाना और पता बता दिया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद जंगल की तरफ रवाना हो गए। जब जंगल में पहुंचे तो वाकई उन्होंने देखा कि कदम कदम पर जानवर है, कदम कदम पर बिच्छू सांप है। इन्होंने ताज्जुब होकर के कहा कि खुदा, ये मैमुना वलीद इस जंगल में बकरियां कैसे चराती है? कदम कदम पर जानवर है, जंगली शेर चीर फाड़ करने वाले हैं, ये यहाँ अकेले रहती कैसे है? अब तक तो इसे कोई जानवर खा गया होगा। लेकिन हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रास्ता रुके नहीं, चलते गए ठिकाना पर पहुंच गए। हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद कहते हैं कि जब मैं ठिकाने पर पहुंचा तो दो बातें हैरान करने वाली पाया। एक तो ये कि मैमुना वलीद जो है बकरियां नहीं चला रही थी, बल्कि जंगल में मुसल्ला बिछाकर नमाज अदा कर रही थी। दूसरी हैरान की बात ये थी कि अगर मैमुना नमाज पढ़ रही है तो मैमुना की बकरियां कौन चरा रहा है? क्योंकि आप भी जानते हैं हमारे आपके सबके घर में बकरी है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, और जिधर खेती लगल है उधर ले जाइए तब तो आप परेशान हो जाइएगा। अब्दुल्लाह बिन ज़ैद सोचने लगे कि अगर ये नमाज पढ़ रही है तो इसकी बकरियां कौन चला रही है। खैर जो भी है अल्लाह आलम। हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद वहीं पर बैठ गए। मैमुना वलीद नमाज अदा कर रही है। जब नमाज से फारिग होने के बाद अब्दुल्लाह बिन ज़ैद कहते हैं, मैमुना वलीद मेरे तरफ मुखातिब होकर के कहती है, अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बताओ मिलने का वादा जन्नत में था, यहाँ कैसे आ गए? मिलने का वादा जन्नत में था, यहाँ कैसे आ गए? हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद ने सोचा कि इससे तो पहले कभी मुलाकात भी नहीं हुई है, इससे कभी जाना पहचाना भी नहीं है, कभी हम दोनों की बातें नहीं हुई है, इसको मेरा नाम कैसे पता हो गया? तो सबसे पहले अब्दुल्लाह बिन ज़ैद इसी बात में उलझ गए और कहते हैं, ऐ मैमुना वलीद बताओ तुम्हें मेरा नाम किसने बताया? तुम तो कभी मिली नहीं है, तुमसे कभी आपस में बातें नहीं हुई है, तुम्हें मेरा नाम किसने बताया? हजरत मैमुना वलीद कहती है, ऐ अब्दुल्लाह बिन ज़ैद सुन लो, जिस खुदा ने तुम्हें मेरा नाम बताया है उसी खुदा ने मुझे तेरा नाम बताया है। जिस खुदा ने तुम्हें मेरा नाम बताया है उसी खुदा ने मुझे तेरा नाम बताया है। अब हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद कहते हैं कि ये बातें तो हो गई, लेकिन मैमुना वलीद तुम नमाज तो घर में भी पढ़ सकती है, जंगल में आकर के नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है? तो हजरत मैमुना वलीद कहती है, जंगल में आने की वजह यह है कि मैं जंगल किनारे बकरियां चराना एक बहाना है मेरा, मैं किनारे होकर जन्नत की इबादत करती हूँ। उसके बाद हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद ने कहा कि एक बात और बता दो कि शेर और बकरी में कभी दोस्ती नहीं, शेर और बकरी में कभी दोस्ती नहीं। दोस्ती है क्या? बिल्कुल नहीं है। बड़ी खामोशी से आप सुन रहे हैं, शेर और बकरी में कोई दोस्ती है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जहाँ शेर है वहाँ बकरी नहीं रह सकती है, और अगर रह गई तो वो शेर उसे चीर फाड़ देगा। हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद कहते हैं, मैमुना ये बताओ कि शेर और बकरी में दोस्ती कैसे हो गई है, इन दोनों में आपस में मिलाप कैसे हो गया है? हजरत मैमुना वलीद कहती है, अब्दुल्लाह बिन ज़ैद सुन लो, जिस दिन से मैंने रब से दोस्ती कर ली है उसी दिन से शेर और बकरी में दोस्ती
دوستی ہو گئی ہے. جس دن سے میں اپنے رب سے دوستی کر لی ہوں اسی دن سے یہ شیر اور بکری آپس میں دوستی کر لی ہے. اب میں نماز پڑھتی رہتی ہوں, یہ بکریاں چلتی رہتی ہیں, اور اگر ادھر ادھر جاتی ہے تو یہ شیر کا کام ہے کہ اسے پکڑ کر کے لا کر کے اسے جگہ پر پہنچاتا ہے, لیکن اسے نقصان نہیں کرتا ہے. واقعہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم واقعہ بہت سنتے ہیں, ہم تقریریں بہت سنتے ہیں, گفتگو بہت سنتے ہیں, باتیں بہت سنتے ہیں, لیکن ہمارے ذہن و فکر میں بہت کم باتیں آتی ہیں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے, میرے کہنے کا مفہوم یہ ہے, ہم بھی اپنے رب سے دوستی کر لیں, ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنا وقت گزر جائے اور رب کی بارگاہ میں خالی ہاتھ چلے جائیں. نہیں, اس رب کی بارگاہ میں خالی ہاتھ ہمیں نہیں جانا ہے. اس لیے یہاں تو ہم چند دن رہیں گے, جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے ہمیں انتظام کرنا ہے, ورنہ وہاں جا کر کے پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ورنہ وہاں جا کر کے اگر یہ کہے مولا 2 رکعت نماز پڑھنے دے دے, رب 2 رکعت نماز پڑھنے دے دے گے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا آپ نہیں, جو موقع مل گیا تھا اب تمہیں تمہارا چانس نہیں ملے گا. اب تمہارے اوپر جو سزا ہوگی وہ سزا کاٹو, اب تمہارے اوپر جو سزا نافذ ہوگی اس سزا میں مبتلا رہو. اب تمہیں نہ نماز پڑھنے کا موقع دیا جائے گا, نہ قرآن پڑھنے کا موقع دیا جائے گا, نہ ذکر و اذکار کرنے کا موقع دیا جائے گا, نہ صلاۃ و سلام پڑھنے کا موقع دیا جائے گا. اب تم جہاں آ گئے اب یہی رہو. اس لیے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے, مفہوم یہ ہے کہ ہم بھی اپنے رب سے اپنا لا لگا لیں, اپنے رب کے قریب ہو جائیں, تاکہ اللہ رب العالمین, ہم تو اللہ رب العالمین کو چاہیں گے تو کتنا چاہ سکتے ہیں, لیکن اگر اللہ رب العالمین ایک بار بھی چاہ لیا تو زندگی بھی آرام سے گزر جائے گی, آخرت بھی آرام سے گزر جائے گی. اس لیے گزارش یہی ہے, اپنے رب کے بارگاہ میں آؤ, اپنے رب کو منانے کی کوشش کرو. جو کچھ بیان ہوا اعلیٰ جواب تھا, طوفان نوح لانے سے چشم پائے گا تو اشک ہی کافی ہے. اگر اثر کرے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.